السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 305، سورہ یونس، آیت 41 تا 44، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ نہ سمجھتے ہوں؟ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تو اندھوں کو راستہ دکھائے گا اگرچہ وہ بصیرت نہ رکھتے ہوں؟ بے شک اللہ تعالی لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، اور لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَإِن، اور اگر، کذبوک، وہ جھٹلائیں آپ کو، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، لی، میرے لیے، عملی، میرا عمل ہے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، عملکم، تمہارا عمل ہے، انتم، تم، بریئون، بری ہو، مما، اس سے جو، اعملو، میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا، اور میں، بریئون، بری ہوں، مما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، من، وہ ہیں جو، یستمعون، کان لگاتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، افانت، کیا پھر آپ، تسمعو، سنا سکتے ہیں، الصم، بہروں کو، ولو، اگرچہ، کانو، ہوں وہ، لا یعقلون، نہ کر رکھتے۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے، من، وہ ہیں جو، ینظرو، دیکھتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، افانت، کیا پھر آپ، تہدی، راہ دکھا سکتے ہیں، العمیٰ، اندھوں کو، ولو، اگرچہ، کانو، ہوں وہ، لا یبصرون، نہ دیکھتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، الناس، لوگوں پر، شیئن، کچھ بھی، ولیکن، اور لیکن، الناس، لوگ، انفسہم، اپنے آپ پر، یظلمون، ظلم کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورہ یونس کی یہ آیات بینات، اللہ رب العالمین حجت پورے ہونے کے بعد بھی جو لوگ بات ماننے پر تیار نہیں اور جھٹلانے پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا
کہ بھئی ان لوگوں کو صاف صاف بیان کرو کہ میرے ذمے جو کام ہے وہ ہے احکام الہیہ کا پہنچا دینا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا، قرآن سنا دینا، میرے ذمے یہ کام ہے، یہ فریضہ ہے جو مجھ پر عائد کیا گیا ہے۔ تو میں نے اپنا فریضہ بغیر کسی کمی زیادتی کے ادا کر دیا ہے، مطلب میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی بغیر کسی اضافے اور بغیر کسی کمی کے۔ جو میری ڈیوٹی تھی، جو میری نوکری تھی، جو مجھ پر عائد فریضہ تھا کہ قرآن مجید کو قوم اور امت تک پہنچا دینا اور احکام الہیہ کو پہنچا دینا، بیان کر دینا، تو وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب اگر تم انکار کرتے ہو یا اقرار کرتے ہو، اپنے اعمال کے خود ہی ذمہ دار ٹھہرو گے۔ اگر انکار کرو گے یا اقرار کرو گے، اپنے اعمال کے خود ہی ذمہ دار ہوگے، میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ پیغمبر کا کام ہے بیان کر دینا، پہنچا دینا، اور پیغمبر کے وارثوں کا، علماء کتاب و سنت کا بھی یہی کام ہے کہ دعوت کا پہنچا دینا، تبلیغ کا کر دینا، احکام الہیہ سے لوگوں کو آگاہ کر دینا۔ پیغمبر کا کام اور پیغمبر کے وارثوں کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ اب اگر اس کے بعد کوئی لبیک و صادق نہیں کہتا، کوئی قبول نہیں کرتا، تو اس کے عمل کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ مطلب پیغمبر نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی پہنچا کر، اور پیغمبر کے وارث عالم بالکتاب و سنہ، اس نے بھی تبلیغ اور دعوت کا کام کر کے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی ہے۔ اب اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اور بات قبول نہیں کرتا، تو اس کا وبال، اس کی سزا، اس کا عذاب ہمارے اس اوپر نہیں بلکہ اس کے اپنے اوپر ہے، اور ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے۔ جب پیغمبر اپنی ڈیوٹی پر پوری کر چکا، جب پیغمبر کا وارث اپنی ڈیوٹی کو پوری کر چکا، ہماری مزدوری تو اللہ کے فضل سے اللہ کے ہاں پکی اور تھکی ٹھہری۔ ہم نے اپنی نوکری کر لی، ہم نے پیغمبر نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی، اب ہماری تنخواہ پکی ہو گئی اور پیغمبر کا کام پورا ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہیں، ہم داروغہ یا ذمہ دار نہیں ہیں کہ کسی کے سر پہ ڈنڈا ماریں۔ کوئی مان لے سبحان اللہ، کوئی اقرار کر لے سبحان اللہ، اور کوئی انکار کرے تو اپنے اعمال کا وبال وہ خود ہی بھگتے گا۔ ہاں، کرنے کا کام یہ ہے، پیغمبر تھا یا پیغمبر کے وارث ہیں، کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم احکام الہیہ پر خود عمل کریں اور اللہ کے قرآن پر عمل پیرا ہوں۔ باقی لوگوں کو کام ہے، ہم نے دعوت دینی ہے اور تبلیغ کرنی ہے۔ تو جب ہم یہ ڈیوٹی کر چکے اور کر رہے ہیں، ہم سے یہ فریضہ ادا ہو گیا، اب ہمارے ذمے صرف اتنا بنتا ہے کہ خود ہم عمل پیرا ہوں کتاب و سنت پر۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور فرمایا کہ کیا آپ بہروں کو سنا پائیں گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں۔ تو کفار کی دو قسمیں، ایک وہ جو قرآن مجید کے حق ہونے پر یقین رکھتے، قرآن کو سنتے، مگر ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ ماننے سے انکاری ہوتے، اور ایک وہ جو سرے سے عقل کے دشمن، عقل کے اندھے ہیں، جنہیں قرآن پاک کے حق ہونے کا یقین ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض کفار جو آئندہ میں ایمان لے کر آئیں گے، اور کچھ وہ کہ جن کی قسمت میں سرے سے ایمان لانا تھا ہی نہیں، وہ اسی طرح بے ایمان کے بے ایمان ہو کر مر گئے۔ کچھ لوگ وہ جو آپ کی بات کو اور قرآن مجید کو سنتے ہیں مگر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ حق سننے سے ان کے کان بہرے ہیں۔ پھر بہرے بھی اور عقل تو رکھتا ہے، بہرا بندہ عقل تو رکھتا ہے، لیکن یہ ایسے بہرے ہیں
کہ جو بہرے بھی ہیں اور عقل سے بھی خالی ہیں، بہرے بھی ہیں اور عقل سے بھی خالی ہیں، تو یہ اندھے بھی ہیں اور صاحب بصیرت بھی نہیں ہے۔ اندھے کو بھی بصیرت ہوتی ہے اور بہرے کو بھی بصیرت ہوتی ہے۔ اگر بہرا سن نہیں سکتا تو اشاروں سے سمجھ پاتا ہے، اندھا اگر دیکھ نہیں سکتا تو بصیرت سے وہ سمجھ لیتا ہے، کانوں سے وہ سن لیتا ہے۔ لیکن یہ ایسے بہرے ہیں کہ یہ بصیرت سے بھی خالی ہیں، یہ ایسے اندھے ہیں جو بصیرت سے بھی خالی ہیں، یعنی اندھا بھی ہے اور بصیرت بھی کوئی نہیں، بہرا بھی ہے اور بصیرت بھی کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ افسوس نہ کریں اور پریشان نہ ہوں کہ آپ کا کام تھا پیغام پہنچا دینا جو آپ نے پہنچا دیا۔ اب جو مان لے گا اپنا بھلا کرے گا اور جو انکار کرے گا وہ اپنا بیڑا غرق کرے گا، اپنے اعمال کا وبال پائے گا، سزا پائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ اللہ ظلم نہیں کرتے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح دوسرے انسانوں کو سننے سمجھنے کے لیے اور محسوس کرنے کے لیے جو ہے وہ حواس خمسہ یا دیگر حواس دیے ہیں، ہاتھ دیے، کان دیے، ناک دیا اور دل دیا، دماغ دیا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سبھی لوگوں کو دی ہیں، کافروں کو بھی دی ہے، مومنوں کو بھی دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو چیزیں دینی تھیں وہ دیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی ان نعمتوں کے ہونے کے باوجود، یہ نعمت چاہے دل کی صورت میں ہو یا دماغ کی صورت میں ہو، بات کو سننے کی صورت میں ہو یا بات کو سمجھنے کی صورت میں ہو، اللہ نے یہاں یہ چیزیں ہر انسان کو دی ہیں، الا یہ کہ جو مرفوع القلم ہو، پاگل دیوانہ ہو، تو اللہ نے یہ تمام چیزیں سب کو دیں۔ یہ چیزیں ابو جہل کو بھی ملی تھیں اور یہ چیزیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی ملی تھی۔ عمر ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور ابو جہل عمر بن شام اسی طرح کورے کا کورا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ نے یہ تمام چیزیں، تمام حواس سب کو دیے ہیں۔ اب جو لوگ ضد اور ہٹ درمی سے ایمان نہیں لاتے تو یہ ان کی اپنی غلطی، اپنا قصور، اپنا جرم ہے۔ کان دیے تھے نا اللہ نے ابو جہل کو، تو ابو جہل کا کام تھا سننا بھی سمجھنا بھی۔ اللہ نے زبان ابو جہل کو دی تھی تو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی، لیکن ابو جہل کانوں کا استعمال تو کیا، قرآن سنتا تو تھا، مگر قرآن کو قبول کرنے کے لیے اس کی زبان تیار نہ ہوئی اور قرآن سے بصیرت لینے کے لیے، بصیرت حاصل کرنے کے لیے اس کا دل تیار نہ ہوا۔ تو اب یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں کہ اللہ نے ابو جہل کو بصیرت سے خالی کیا ہو یا ابو جہل کو اللہ نے زبان سے خالی کیا ہو یا کانوں سے اندھا، کانوں سے بہرا اور آنکھوں سے اندھا کیا ہو۔ اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ نہ ہی ظلم کرنے والا ہے۔ ظلم ابو جہل جیسے، فرعون جیسے لوگوں نے خود اپنے آپ پر کیا۔ کان ہیں مگر قرآن سننے کے لیے تیار نہ ہوئے، آنکھیں ہیں مگر حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہوئے، زبان ہے مگر لا الہ الا اللہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی، دل دماغ ہے سوچنے اور سمجھنے کے لیے، پیغمبروں کی بات کو سمجھنے اور سوچنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوا، لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کر گزرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔